بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزو و کار بہن بھائیو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جس کو سن کر انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا وحی کا نزول کا واقعہ ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی وحی نازل ہوئی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کون تھی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یا کبھی آپ جانتے ہیں وہ لمحہ وہ کون سا تھا جو زمین خاموش تھی، آسمان جھکا رہا تھا اور ایک تنہا انسان کو ایسا پیغام دیا گیا جس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی ہے وہ لمحہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ مکہ جہاں ظلم، جہالت و بت پرستی عام تھی، لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تھے، کمزوروں کو دبایا جاتا تھا اور سچائی کی کوئی قدر نہ تھی۔ لیکن اس شہر میں ایک ایسا انسان موجود تھا جو ان سے مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے پیکر تھے، ایمانت دار تھے اور ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس ماحول سے بے چین رہتا تھا، اس لیے اب اکثر شہر سے دور ایک پہاڑ کی طرف نکل جاتے جسے جبل نور کہا جاتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی غار تھی، غار ہیرا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ دنیا کس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اور میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں۔ پھر وہ رات آئی، وہ رات جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر بدل دی، جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانی مخلوق حاضر کی۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو تقدیر کا رخ بدلنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں موجود تھے، اچانک ایک نورانی مخلوق ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، یہ تھا، انہوں نے کہا اقرا پڑھو۔ یہ اتنا اچھا منظر تھا کہ انہوں نے کہا اقرا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ مکالمہ دوبارہ ہوا، یہ تیسری بار۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ پہلی آیات تھی، یہ لمحہ تھا نبوت کا آغاز تھا۔ لیکن سوچیں، ایک ہی انسان پر اچانک کتنی بڑی ذمہ داری آ جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ آپ فوراً غار سے نکلے اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کے سب سے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انسانیت کی طرف خوف اور حیرت میں تھے۔ لیکن یہی تو اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، پھر انہیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ کو سنایا تو انہوں نے وہ لفظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امور ہو گئے۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور کمزوروں کو سہارا بنتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت خدیجہ ایمان لے آئی اور وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بنی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی، جن کا نام انہوں نے جب یہ واقعہ سنایا تو کہا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا وہ مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا جو بھی ایسا پیغام لایا اس کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ سن کر ایک حقیقت وضاحت ہوگی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، یہ راستہ قربانی مانگے گا، صبر مانگے گا اور ہر قدم پر آزمائش ہوگی۔ لیکن یہی وہ راستہ تھا جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی ایسے اسباق ملتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو آزماتا ہے اور مشکل وقت میں سچے ساتھی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے وہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کچھ ہوا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ ان پر اتنے ظلم، اتنے ستم کیے گئے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ اس دنیا میں وقت گزارا، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کیا۔
ہم جو قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو قوم ہے، ہم تو ان کے راستے پر نہیں چل رہے، ہم تو ان کے راستے سے بھٹک چکی ہیں۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی بات یاد ہے جو ہم نے آج تک پوری کی ہو؟ ہمیں تو اپنا غصہ ضبط تک نہیں کرنا آتا۔ اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہم تو کہتے ہیں ہم اس کو مار دیں گے، ہم اس کو اس دنیا میں نہیں رہنے دیں گے، ایسے ایسے ہم اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے ہم قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن کبھی آپ یہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے، ان پر کتنا ظلم ستم ہوا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، جس سے حضرت علی علیہ السلام دیکھیں ان کو قتل کر دیا گیا ان کے آخری لمحات میں بھی، لیکن انہوں نے اپنے قاتل کو صرف یہی کہا کہ اس کو شربت پلاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ جتنی ضرب انہوں نے مجھے لگائی ہے اتنی ہی ضرب ان کو لگائی جائے۔ انہوں نے کوئی سخت کارروائی نہیں کی، کوئی دوسرا ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، لیکن ایمان کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ چلے۔ یہی بات ہے کہ ہمیں جو سے ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ چلیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر جائے تو اس کو برائی کا جواب مت دیں، اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ کیا پتہ کسی انسان کی کوئی مجبوری ہو جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو یہ دیکھیے کہ کیا پتہ اس کے اندر آپ کے لیے حسد ہو، نفرت ہو، وہ اسی حسد اور نفرت میں اندر سے اندر جل کر آپ کے لیے برا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی حسد اور نفرت کو مزید بڑھائیں مت، اس کو چھوڑ دیں اس کے حالات پر۔ کیا پتہ اس کو اندر سے اس کا شیطان کمزور کرے، کیا پتہ وہ دین اسلام کے راستے پر چل جائے۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ برا نہ کریں، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نبی پر چلیں، کوشش کریں کہ ان کے احکامات پر چلیں، ان کی پیروی کریں، دنیا میں حسن و سلوک کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، جو ہم بولیں گے وہی ہم کاٹیں گے، اس لیے دنیا میں اچھا کام کریں، کیونکہ آپ نے اپنا مکمل گھر بنانا ہے جو جنت میں ہے، جو میں عطا ہوگا، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا مکمل گھر بنانے کے لیے اپنے آپ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نبی پر چڑھائیں۔ کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے کہ اسلام کے پہلے ماننے والے کون تھے اور مکہ والوں نے اس پیغام کے خلاف کیا سازشیں کی؟ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ اسلام کی پہلی روشنی، پہلی مخلوقات کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں لکھیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا لائک کمنٹ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے میری ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اسکپ مت کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کیا تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور اگر نہیں کیا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے میری محنت کا مجھے پھل مل سکے، اور اسلام کی ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں، یہ صالح ثواب ہوتا ہے، جتنا آپ اسلام کی ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اب تو مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔